اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دے رہے ہیں فی اولادکم تمہارے اولاد سے متعلق، یعنی ان کے میراث سے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ قرآن مجید میں میراث کے حصوں کا اس رکوع کے اندر ذکر ہے، اور اسی سورہ کے آخر میں ایک آیت ہے اس میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ احادیث میں میراث کے حصوں سے متعلق ذکر ہے۔ قرآن اور احادیث میں مذکور ان احکامات میں غور و فکر کر کے علماء نے ایک مستقل فن ترتیب دیا ہے علمی میراث کے حوالے سے اور علمی فرائض کے حوالے سے، اور اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں تفصیل سے میراث کے احکامات کا ذکر ہے، اور دینی اور شرعی علوم میں سب سے مشکل علم جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی علمی میراث کا علم ہی سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو علمی میراث، اس کو علمی فرائض بھی کہتے ہیں، سیکھنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ علمی میراث سیکھو اور دوسرے لوگوں کو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے۔ یعنی شریعت کا پورا دو حصے اگر کر لیا جائے تو باقی شرعی علوم ایک طرف اور علمی میراث دوسری طرف۔ تو بہرحال ان آیات میں یہ شرعی ورثاء کا، کچھ شرعی ورثاء کا حصہ بیان ہے، کچھ اس سورہ کے آخر میں ہیں اور باقی احادیث میں ہیں، اور مکمل تفصیل کے ساتھ پھر علمی میراث کی کتابوں کے اندر یہ حصوں کا اور علمی میراث کا اور میراث کے حصوں کا ذکر ہے۔ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے، یعنی میت جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں ترکہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ترکہ ہے، اس میں سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات ورثاء میں سے کوئی کہتا ہے کہ میرے ذمے ہیں۔ اگر وہ اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے کرتا ہے کہ مالی میراث میں سے تجہیز و تکفین کا خرچہ نہ کیا جائے بلکہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی مالی میراث سے ہی تجہیز و تکفین کرنی پڑے، کوئی اور نہ لے اپنے ذمے، تو سب سے پہلے مالی میراث سے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ بعض صورتوں میں کچھ قرض خواہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ذمے ہمارے قرضے تھے، جو پیسے ہمیں دے دیں، تو ان کو کہا جائے گا ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ تجہیز و تکفین میں جتنا خرچہ ہونا ہے یہ خرچہ ہم ادا کریں، اس کے بعد پھر تم اس کے مال میں سے لے سکتے ہو۔ تو اس کے مال میں سب سے پہلے، یعنی قرضہ ادا کرنے سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا۔ جب تجہیز و تکفین میں جتنا لگنا تھا، جو عام اس اعتبار سے جتنا لگنا ہوتا ہے، تجہیز و تکفین میں کیا ہے، اس کے لیے کفن لینا ہے، غسل کرنے والے کا اگر وہ کوئی نہیں مل رہا اور بغیر معاوضے کے، تو اس کے معاوضہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اور قبرستان تک لے جانے کا اور قبر کھودنے کا اور دفنانے کا، یہ ہے۔
یہ نہیں کہ وہ کھانے وغیرہ جو وہ یہ تجہیز و تکفین کے اخراجات میں سے نہیں ہے. تو یہ جو ضروری اخراجات ہیں یہ تجہیز و تکفین کے، یہ اس میت کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کا خرچہ کر لیا جائے گا. اس کے بعد اگر بچ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے کوئی قرض خواہ ہیں یا نہیں. اگر وہ مقروض ہو تو جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ اس مالی میراث میں سے ادا کیا جائے گا. تجہیز و تکفین کے خرچہ کرنے کے بعد، قرضے ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی. اگر وصیت کی ہے، اگر کسی وارث کو وصیت کی ہے تو اس کا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. لا وصیت لوارث، یہ شریف وارث کے لیے وصیت قابل اعتبار ہے ہی نہیں، وہ باطل ہے، وائڈ ہے. اور تو دوسرے وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی. اگر وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ اس مال کے تہائی حصے یا اس سے کم ہو. تہائی حصہ سے زیادہ وصیت نہ ہو. کم ہے تو ٹھیک ہے، تہائی حصہ ہے تو ٹھیک ہے، نافذ کر دیں. تہائی حصے سے زیادہ کی اگر وصیت کی ہے تو پھر اس وصیت کو کم کر کے تہائی پر لایا جائے گا، ریڈیوس کر کے تہائی پر لایا جائے گا. تہائی سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. ایک تو وارث کے لیے وصیت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دوسرا تہائی حصے سے زیادہ کی وصیت کو بھی تہائی حصے پر ہی لایا جائے گا. اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وصیت غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، بلکہ زیادہ اگر ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ زیادہ تو نہیں دے سکتے، تہائی حصہ دے دیں گے اس کا، 1/3 اس میں وصیت. تو تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد، قرض اگر ہیں تو اس کے بعد وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ پھر ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تجہیز و تکفین میں بھی نہ لگے، اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے، قرض دار بھی نہیں ہے، اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے، تو ٹھیک ہے، سارا ورثاء میں تقسیم کیا جائے. لیکن سب سے اس کو حقوق متقدمہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی: تجہیز و تکفین کا خرچہ، قرض اور وصیت. اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ باقی اس کے ورثاء کی تعین کی جائے گی کہ شرعی ورثاء فلاں فلاں ہیں، اور ان میں ان کا حصہ بھی شریعت میں متعین ہے، ان کا وہ حصہ کر کے ان کو دے دیا جائے گا. نقدی ہے تو نقدی گن کر ہر ایک کا حصہ دے دیا جائے گا. جائیداد ہے غیر منقولہ تو اس جائیداد میں ہر ایک کا ناپ کر ہر ایک کا حصہ متعین کر کے دے دیا جائے گا. اب جو ورثاء ہیں ان ورثاء میں سے ایک قسم تو ان وارثین کی ہے جن کے حصے متعین ہیں کہ اس وارث کو اتنا حصہ ملنا ہے، حصہ دار، ان کے حصے مقرر ہیں. اور دوسرے وارثین وہ ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں بلکہ انہوں نے حصہ داروں سے جو بچ جائے وہ لینا ہوتا ہے. تو جن کے حصے متعین ہیں، مقرر ہیں، ان کو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ذوی الفروض. فروض حصوں کو کہتے ہیں، ذوی والے، حصہ دار، حصہ وار. اور جن کے حصے مقرر نہیں ہیں بلکہ وہ باقی ماندہ مال لے لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں عصبات. عصبہ کا معنی خونی رشتہ دار کے ہیں تو وہ عصبات ان کو کہا جاتا ہے. جیسے بیٹا ہے، اب بیٹے کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، بیٹا حصہ داروں سے جو مال بچ جاتا ہے وہ سارا اس کا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیٹی اس کے ساتھ ہے تو اس کے لیے اصول ہے کہ ہاں بیٹی کا، دو بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ ایک بیٹے کا ملے گا. یعنی قرآن نے تو یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ دو بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو ملے گا. وہ بیٹیوں کے حصے کی اہمیت بتانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کا جو حصہ ہے بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا،
بلکہ 2 بیٹیوں کا حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو ملے گا. یہ ان کی اہمیت کے لیے مطلب مراد تو وہی ہے کہ بیٹے کو یعنی بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملتا ہے. بیٹے کو یعنی بیٹی کو بیٹے کا آدھا حصہ جو بیٹے کو ملتا ہے اس کا آدھا حصہ بیٹی کو ملتا ہے. تو بہرحال حصے جو مقرر ہیں ذوی الفروض، ان کے حصے اس مالی میراث میں سے، اس ترکے میں سے ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی بچتا ہے وہ پھر عصبات کو دیا جائے گا. تو وہ اس کے مطابق جو عصبات ہوں گے اس کی. 2 رشتے ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں وارث بنتے ہیں. ایک اولاد کا رشتہ ہے اور ایک ماں باپ کا رشتہ ہے جو ہر حال میں وارث بنتا ہے. یہ براہ راست رشتے ہیں کہ آپ کے اولاد ہیں یا آپ کے ماں باپ. تو یہاں پر بھی سب سے پہلے اولاد کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اولاد کے بارے میں ایک قاعدہ اور ایک اصول یہی بتا دیا گیا ہے کہ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو ان کے لیے اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ بیٹے کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ فوت ہوا ہے، اس کے مالی میراث تقسیم ہونا ہے. اس کی والدہ ہیں، اس کے والد ہیں، اس کی بیوی ہے، اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ والدہ کا حصہ مقرر ہے، وہ حصہ دے دیا جائے گا جیسے آگے مذکور ہے، بیان کیا گیا. والد کا حصہ مقرر ہے، وہ دے دیا جائے گا. بیوہ کا حصہ مقرر ہے، وہ دے دیا جائے گا. تو یہ جو باقی ہے، یہ باقی اس بیٹے اور بیٹی کو ملے گا. کس اعتبار سے ملے گا؟ جو باقی حصہ ہے، مطلب آدھا گویا کہ ان حصہ داروں کو مل گیا، آدھا بچ گیا. تو یہ آدھا پھر اس بیٹے اور بیٹی میں اس طرح سے تقسیم ہوگا، چاہے بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو کہ بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا. یہی اس آیت کے اس حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ملے گا. جو 2 بیٹیوں کو ملنا ہے وہ ایک بیٹے کو ملے گا، یعنی بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا. یہ معنی ہے. اب موجودہ دور میں مختلف تحریکیں اس قانون پر کہ بیٹی کو آدھا حصہ ہے بہت واویلا مچاتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے تو ذہن وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بھئی ہاں یہ کیوں یہ زیادتی ہے، اللہ کا قانون ہے، بس بیان کر لی. اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بتا دیا ہے، بنا دیا ہے، اس کی صحیح حکمت تو اللہ ہی کو معلوم ہے یا اللہ کے رسول کو معلوم ہے. ہمیں اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے، لیکن علماء ہیں، علماء نے غور و فکر کیا ہے اور اپنے مطابق انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ شرعی اصول واقعی بالکل انصاف پر مبنی ہے. دیکھیں، شریعت نے بیٹی پر کسی بھی قسم کی مالی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے. جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی اس کی تمام تر مالی ذمہ داریاں وہ والد نبھائے گا. شادی ہو گئی تو شادی میں اس شوہر کے ذمے شریعت نے لگا دیا کہ تم نے مہر ادا کرنا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو گھر تو بیٹی کا بھی بس رہا ہے، صرف لڑکے کا گھر تو نہیں بس رہا نا. گھر تو اس لڑکی کا بھی بس رہا ہے. لڑکی کے ذمے یہاں بھی کچھ نہیں لگایا. چاہیے یہ کہ اگر جو برابری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آ کر بات کر لیں کہ مہر صرف لڑکا ادا نہیں کرے گا، لڑکا بھی ادا کرے گا، لڑکی دونوں مل کر ادا کرے. نہیں، شریعت نے کہا صرف لڑکا ادا کرے گا. ٹھیک ہے. گھر شریعت نے کہا لڑکی دے گی نہیں، گھر لڑکی کا بھی بس رہا، لڑکی کی ذمہ داری ہے نہیں، لڑکا دے گا. گھر کی جو ساز و سامان ہے لڑکا فراہم کرے گا، لڑکی نہیں. یہ تو جہیز تو ہم نے اپنی طرف سے بنا دیا نا. شریعت نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ لڑکی جہیز لے کر آئے گی، نہیں. جو گھر ہے وہ بھی لڑکا دے گا،
لڑکی اگر الگ گھر چاہتی ہے کہ کسی کا عمل دخل نہ ہو، شریعت کہتی ہے لڑکا دو اس کو، ٹھیک ہے، گھر کا سامان جتنا بھی استعمال کا ہے دے دو، اس کے پہننے کے کپڑے ہیں دے دیں، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے مطابق دینا لازم ہے. یہ نہیں کہ آپ امیر اور غریبوں والا دے رہے، نہیں، امیر ہے امیروں والا دیں گے، متوسط طبقہ سے ہیں متوسط طبقہ والے دیں گے، غریب ہے غریبوں والا دیں گے. دینا ہے آپ نے. اس کے کھانا پینا سب کچھ آپ کے ذمہ ہے، اس کے علاج معالجہ سب کچھ آپ کے ذمہ ہے. گھر تو بیٹی کا بھی بس رہا ہے، لیکن یہ سارے اخراجات بیٹا ادا کر لے گا، کمائے گا لائے گا. پھر بچے ہو گئے تو بچے چاہیے کہ دونوں کے لہذا اخراجات دونوں ادا کر لیں، دونوں رسپانسبلٹی لے لیں اس کی. لیکن نہیں، بچے اگر ہوئے، جتنے بھی بچے ہوئے، لڑکے کو ہے کہ تم نے ہی ان کو پالنا ہے، لڑکی نے کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. اور پھر والد سے جو میراث ملی ہے، وارث سے جو میراث ملی ہے، وہ زندگی میں اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی وہ لڑکا ہی کرے گا. والد کے ساتھ لڑکے نہیں کرنے، بیٹوں نہیں کرنے بھاگ دوڑ. عدالت کے چکر بھی اسے یہ کاٹنے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی آبادکاری، اس کے لیے سارا کچھ بیٹوں نہیں کرنا ہے. اور یہ سب کچھ مالی ذمہ داریاں جب انہی مردوں پر ہے تو دیکھا جائے تو پھر تو عورتوں کو حصہ ہی نہیں ملنا چاہیے. ویسے ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھا ہے تو یہ آدھا ملنا یہ بالکل انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے، بلکہ ان کے حق سے زیادہ، میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں سے زیادہ ہے کہ انہی بیٹوں نے سب کچھ کر لیا، انہی بھائیوں نے ساری بھاگ دوڑ کر لی اور اپنے گھر بھی بسائے اور آپ کا گھر بھی بسائے اور سب کچھ کر لیا، اور پھر جب حصے کی باری آتی ہے تو باقاعدہ باعزت طریقے سے آپ کو حصہ بھی مل رہا ہے. تو اس میں کوئی زیادتی خواتین کے ساتھ نہیں ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو زیادتی تو مردوں کے ساتھ ہے، اگر اپنے نقطۂ نظر سے ہم دیکھ لیں تو یہ بالکل قرینی انصاف ہے اور انصاف کے مطابق ہے. اور بحیثیت مسلمان ہمیں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بھی پھر دیکھ لیں، اور اگر برابری کی بات کرتا ہے تو سب میں پھر برابری کر لیں، تاکہ پھر پتہ چلے کہ کس طرح وہ معاشرے کا توازن قائم رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.